مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ایک درخت کا پھل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آملہ۔ یہ جو حکیم لوگ ہیں ان کے استعمال میں بہت کثرت سے رہتا ہے۔ یہ آملہ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ آملہ کے 2 دانے تھے، گرے پڑے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور آپ کے جسم میں سوئیاں چبھاؤں گا، آگ پہ آپ کو چڑھاؤں گا، آپ کو یہ ساری تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن جب یہ تکلیف برداشت کر لیں گے تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے ایک آملے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جس حکیم نے اسے اٹھایا اس نے پہلے اس کو سوئیاں چبھو کر اس کے اندر جو کڑوا پانی تھا، رس تھا، وہ نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے پانی گرم کیا اور اس کو ڈال کے ابالا۔ اتنا جوش دیا کہ آملہ بالکل نرم ہو گیا۔ اس کی جو سختی تھی وہ نرمی میں بدل گئی۔ اب جب نرم ہو گیا تو اس نے اس کے اوپر سونے کا ورق چڑھایا، چاندی کا ورق چڑھایا، اور اس کو اس نے شیرے کے اندر رکھا، چینی کا بنا ہوا۔ تو اس کو کہتے ہیں آملے کا مربع۔ یہ آملے کا مربع ایسا کہ انسان کے دل کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ حکیم لوگ پہلے زمانے میں جو دل کی کمزوری کا علاج کرتے تھے تو وہ بڑے دماغی کام کرنے والوں کو کہتے تھے جی آملے کا مربع استعمال کریں۔ تو یہ بادشاہوں کو پیش کیا جاتا تھا سونے کے ورق میں لپیٹ کے، چاندی کے ورق میں لپیٹ کے، اور ایک ایک دانہ کئی روپے مہنگا بکا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جس نے مجاہدے کے لیے پیش کر دیا اس کی شان تو بڑی کہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں پہنچا، ورق لگ کے ان کی غذا بنا۔ اور آملے کا دوسرا دانہ، اس نے کہا بھائی مجھ سے مجاہدے برداشت نہیں ہوتے، میں تو ادھر پڑا ہوں، لہذا وہ وہیں پڑا رہا۔ اب اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑی، ہوا کا اثر ہوا، بارش کا اثر ہوا، لہذا کچھ مہینوں میں وہ جو اس کے اوپر تازگی تھی وہ خشکی میں بدل گئی، جو حسن ظاہر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سیاہی ماحل بن گیا، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اب صفائی کرنے والا خاکروب آیا اور اس نے آ کے جھاڑو کے ساتھ اس کو بھی اکٹھا کیا، اور ایسے بد شکل قسم کے جو آملے تھے، سیاہ شکل کے جو آملے تھے، اس کی بوری بھری اور بوری بھر کے اس نے کسی حکیم کو پہنچائی۔ حکیم نے اسے معمولی سی قیمت دے دی۔ اب حکیم نے سوچا کہ میں اس کو کیا کروں، چنانچہ حکیم نے اس آملے کو پیس لیا۔ اب اس کو پسنا پڑا۔ جب پس کے یہ بالکل صفوف بن گیا تو اس نے پڑیاں بنا دی۔ کس لیے؟ قبض کے علاج کے لیے۔ اب یہ آملہ انسان کو دیا جاتا ہے قبض توڑنے کے لیے۔ سوچو اللہ نے اس کے ذمے پاخانے کو دھکیلنے کا کام لگا دیا۔ تم بندے کے پیٹ میں جاؤ اور پاخانے کو دھکیلو۔ تو جس نے مجاہدے کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو، ورق لگ کے بادشاہوں کے ہاتھ میں پہنچا، اور جس نے پیش نہ کیا قیمت بھی کم لگی اور کام بھی ذمے لگا کہ وہ پاخانہ دھکیلتا پھرتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 انسان ہیں، ایک اپنے آپ کو مشائخ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ محنت کر کے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈال دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہوتا ہے اس کے جوتوں کو وقت کے بادشاہ اپنے سروں کا تاج بنا لیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جو ان مشائخ کی صحبت میں نہیں آتا
تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں. جیسے یہ پخانے کو دھکیلتا پھرتا تھا، یہ بندہ دنیا کی نجاست کو دھکیلتا پھرتا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا. تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں تو ہمیں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ملیں گی. اسی لیے حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ یہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، بڑے اعلیٰ افسر تھے اپنے وقت کے. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجذوب صاحب آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ آپ تو مسٹر تھے تو آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں آیا، شیخ کی ایک لمحہ کی صحبت نے مجھے اس غفلت سے نکال کر اللہ کے اولیاء میں کھڑا فرما دیا. فرماتے ہیں نقشے بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آہن کو سودے دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. یوں اللہ کی محبت میں تڑپا کے رکھ دیا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.